اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش، مصیبت، پریشانی، غم سے گزرتا ہے۔ قرآن پاک نے انسان کے لیے جو آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ انسان کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قرآن آزمائش کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن کی بات حق اور سچ ہے۔ اگر ہم آزمائش اور مصیبت کی گہرائی کو سمجھ لیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہت مختلف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور آمدنی یعنی پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ ہم تمہارے حالات جانتے اور تم میں سے مجاہدین و صابرین دیکھنے کے لیے آزمائیں گے۔ ہم تمہارے حالات جاننے اور تم میں سے مجاہدین اور صابرین کون ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم نے صالح اور غیر صالح ہر دو کو سیئات و حسنات کے ساتھ آزمایا، یعنی نیک اور بد دونوں کو اچھائی اور برائی کے ساتھ آزمایا۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح باغ والوں کو فرعون کے عذاب، قتل اولاد اور استحیاء نساء سے نجات میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بتائی گئی یہ بات کہ فرعون کا جو عذاب تھا بنی اسرائیل کے اوپر، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ ان کی بیٹیوں کو جو ہے نا زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یوں ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمانے لگے۔ یہود کو جو نشانیاں دی گئیں ان میں ان کی آزمائش تھی۔ پہلے لوگوں کو اس قدر تکلیف اور سختی پہنچی کہ پیغمبر اور مومن پکار اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی۔ ہم نے تم سے پہلوں کو سختی اور تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ جنگ احزاب میں کفار کا ہجوم مسلمانوں کی آزمائش تھی، جس میں انہیں زور کا جھٹکا دیا گیا۔ ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں طریقے سے آزماتے ہیں۔ تمہیں تمہارے مال و جان میں بھی آزمایا جائے گا، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ محض اظہار ایمان پر آزمائے بغیر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، اس خوف سے کہ کہیں فرعون اسے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اسرا کی ساتھ میں پیغمبر کی مدد کرنے والے مہاجرین و انصار پر اللہ بڑا مہربان و رحیم ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل گھڑیاں آئی ہیں، اس کے اوپر جو مہاجرین و انصار نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر اپنا انعام کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان کی اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی بہت زیادہ ہے۔ دلی روگ منافقت والوں کو نظر نہیں آتا، ہر سال انہیں 1-2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، مگر وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اتباع وحی میں خدا کے فیصلے تک صبر سے کام لیا جائے۔ اللہ کسی نفس کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی کی اس کو توفیق دے رکھی ہو۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ کیا ان میں ہر آدمی یہ طمع رکھتا ہے
کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ابتلا میں خدا کی طرف سے رجوع کیا جائے، یعنی جتنی بھی پریشانی آئیں ہر پریشانی میں رجوع صرف اللہ سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ایذا اور پھر اپنی نصرت ہر دو طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ مومن اور منافق علیحدہ علیحدہ نظر آئیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو آزمائش نہ آئی ہو، بس یہ ہے کہ کون اللہ کو پکارتا ہے اور کون اسباب کی طرف بھاگتا ہے، کون کفر کا ساتھ دیتا ہے اور کون حق کا ساتھ دیتا ہے، کون اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتبار کرتا ہے اور کون جلد بازی میں اللہ سے جو ہے نا اپنے راستے الگ کر لیتا ہے، کون نبیوں کا ساتھ دیتا ہے، دین اسلام کا ساتھ دیتا ہے اور کون اپنی مرضی کے اوپر چلتا ہے۔ تکلیف ہر ایک کو آنی ہے۔ اگر تکلیف کے بعد انسان کا ہر تکلیف کے بعد ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بحال ہو جاتا ہے، وہ اس کا جو ہے نا اللہ سے صلح ہو جاتی ہے، وہ دعا میں لگ جاتا ہے، نیکی میں لگ جاتا ہے، اپنی سوچ کا رخ بدل لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ اپنی ہار مان لیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور اس کی ایمان کی ترقی ہوتی ہے، تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے سراسر خیر ہے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی کے بعد انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے، ضد میں اور انتقام کی آگ میں جل کر وہ قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسباب اور مالی تنگی میں آ کر چوری ڈکیتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے اور وہ سارے اسباب کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، وہ جائز ناجائز سارے راستوں کو اختیار کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس مصیبت سے نکل جاؤں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ آزمائش اس کے لیے سراسر گھاٹا ہے اور یہاں سے وہ پہچان لیا جائے گا کہ وہ جو ہے نا اس کا انجام آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم میں سے جتنے لوگ ہیں مسلمان، سب اگر اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ مصیبتوں کے بعد ان کا طریقہ کار، ان کا رخ کیا ہوتا ہے، تو ہر انسان کو اپنے ایمان کا بھی پتہ لگ جائے گا اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سے اس کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہر انسان کے اپنے ضمیر کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہی صحیح آواز ہوتی ہے۔